ابھی رومیوں کا بھی سنو، غلاموں کی طرح عورت کا مقصد بھی خدمت اور چاکری سمجھا جاتا تھا۔ مرد اسی غرض سے شادی کرتا تھا کہ بیوی سے فائدہ اٹھا سکے گا، وہ کسی عہدے کی اہل نہیں سمجھی جاتی تھی، حتیٰ کہ کسی معاملے میں اس کی گواہی تک کا اعتبار نہیں تھا۔ رومی سلطنت میں اسے قانونی طور پر کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ اب آپ یہاں سے اندازہ فرمائیں یورپ نے کیا کیا عورت کے ساتھ۔ آج یورپ دنیا کا سب سے بڑا حقوق کا علمبردار سمجھا جا رہا ہے کہ جناب دنیا کے اندر سب سے بڑے حقوق کے علمبردار ہم ہیں اور سب سے زیادہ امن پرست ہم ہیں۔ 19ویں صدی میں رونما ہوئے صنعتی انقلاب، اور ان سے قبل وہاں عورت مرد کے ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ کوئی ایسا قانون نہیں تھا جو عورت کو مرد کی زیادتیوں سے پناہ دیتا۔ انگلستان کے قانون کے مطابق شادی کے بعد عورت کی شخصیت مرد کی شخصیت کا ایک جز بن جاتی تھی۔ یہ اصول بھی وہاں رائج تھا کہ شادی کے بعد عورت کی ذمہ داری جو قرض ہوگا وہ مرد ادا کرے گا، اور اس کی جائیداد مال و دولت کا وہ حقدار ہوگا۔ نان نفقہ کا بھی کوئی مناسب قانون نہ تھا۔ عورت مرد کے خلاف مقدمہ دائر نہیں کر سکتی تھی۔ مرد چاہتا تو عورت کے حق وراثت سے محروم کر دیتا، لیکن بیوی کی جائیداد کا وہ جائز حقدار مانا جاتا تھا۔ یہ یورپ کے اندر ہے۔ اب ذرا آپ اندازہ فرمائیں کہ خلاصہ کلام یہ ہے، مغرب اور اہل مغرب کی نگاہ میں عورت کی حیثیت ایک مارکیٹ پروڈکٹ یا ٹیشو پیپر سے زیادہ نہیں تھی۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ عورت در بدر بے عزت ہو، معاشرہ اس کی عزت کے ساتھ کھیلے، مگر دین اسلام عورت کی عزت کا حقیقی محافظ ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر صرف تہمت لگانے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔